ایک جوان کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، ایران کا رہنے والا ہے، ہوتا ہے جوان دوستیوں کے چکر میں، تو ایسا ہی جوان تھا، دوستوں میں، پرائیویسیز میں اور ان چیزوں میں پڑا۔ جب والدین نے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو اس کو پتا تھا اب گھر میں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا، نشے کا عادی ہو چکا تھا، تو اس نے ماں باپ کو چھوڑا۔ کہتا ہے میں اتنا بد اخلاق تھا، جب غصہ آتا تھا تو کبھی کبھی ماں کو بھی مارتا تھا، باپ کو بھی۔ جب نفس کی حکمرانی ہو جائے نا بندے پر تو ظالم بھی بن جاتا ہے۔ کہتا الگ میں نے فلیٹ لیا، ایک گاڑی تھی، میں اس سے مسافر اور پیسنجرز اٹھاتا تھا ایران میں، جو دن میں کمائی ہوتی تھی، رات کو نشہ، گناہ، فحاشی۔ کہتے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام محرم آئے، 6 دن گزر گئے، میرے دوست نہیں آئے۔ میں نے فون کیا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ مصیبت کے دن ہیں، ایام ازاں ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن کم از کم 10 دنوں میں ہم احترام کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں غصے سے دوستوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی نکالی اور راستے کو جا رہا تھا، مسافر اٹھاتے اٹھاتے رات بہت لیٹ ہو گئی تھی، اس راستے پہ ایک میں نے لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھا، اسے میں نے گاڑی میں بٹھایا، کہاں جانا ہے؟ کہا سیدھا جانا ہے۔ آگے چلتا گیا، اچانک نفس نے غلبہ کیا، گناہ نہیں کیا تھا اتنے دنوں سے، ذہن میں خیال آیا اکیلی خاتون گاڑی میں ہے، نیت گناہ کی، گاڑی کو میں نے موڑا۔ یہ جوان بچی محجب کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو سامنے جانا ہے۔ میں نے وہی گناہ والے جملے بولے، اسے دعوت گناہ دی۔ کہ بچی رونے لگی تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو ارادہ بنا دیا ہے۔ کہتا مجھے واسطے دینے لگی۔ اب اکیلی خاتون کیا کرے، اسپیڈ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، دروازے لاک ہیں۔ کہتا مجھے واسطے دینے لگی، ظاہر ہے ایران تو مطلب دونوں شیعہ ہیں نا۔ کہنے لگی تجھے حسین کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ایرانی حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تجھے ابو الفضل کا واسطہ۔ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں سنا، میں نے کہا یہ چھوڑ دو عقیدے کی باتیں، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، کس نے دیکھا ہے؟ کہتے آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کانپ گیا۔ کہا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا میں سمجھا بولے گی فلاں پولیس والے کی بیٹی ہوں، فلاں افسر کی بیٹی ہوں، یہ ہو وہ ہوں۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں سید زادی ہوں، تجھے واسطہ میری دادی زہرا کا، میرا ادب نہیں کرتا، میری دادی کا ادب کر۔ کہتے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا۔ میں نے گاڑی روک لی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مجلس پہ جا رہی تھی، امام بارگاہ پہ اتار دو۔ کہتا میں نے جا کے اتارا، پورے راستے میں خاموش رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک خوف سا میرے وجود پہ طاری ہو چکا تھا۔ کہتا یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جوان میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی، تو گناہ کرنے پہ آتا، تجھے کون روکتا؟ میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں گی۔ میں نے سارے واسطے دیے، تو رکا نہیں، لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے۔ یہ جوان کہتا ہے میرے وجود میں گویا ایک انقلاب سے، ایک عجیب سی سچویشن تھی، بس دل کر رہا تھا میں روؤں۔ کہتا جہاں میں نے اس کو اتارا تھا وہ میرا محلہ تھا، میرے ماں باپ کا گھر تھا، کئی عرصے سے میں آیا نہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا اس بہانے سے جاؤں، ماں باپ سے مل کے آؤں۔ کہتا اب جیسے میں نے کچھائی کی تو اچانک ذہن میں خیال آیا، اب پاورفل ہوا، میرا روح پاورفل ہوا، نفس کمزور ہو گیا، میں نے نفس کو مارا، اس کے گلے کو گھونٹا اور میں نے اپنے روح کی آواز کو سنا تھا۔ اب اچانک میرا روح پاورفل ہوا، میں گھر کی طرف گیا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہتا میں نے ٹی وی کھولا، اتفاق سے ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر کربلا کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ کہتا میں سن بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اور اچانک جب میں نے چینل بدلا تو جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی جا رہی تھی، اور ذاکر بتا رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں پر بھی چھتوں کا سایہ ہے لیکن نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس نے سارے مسائل پڑھنا شروع کیے، اتنے درد بھرے مسائل، کہتا میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی۔ تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا، ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ کہتا اب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی بدکاریاں سب یاد آنے لگی، جتنی میری اندر کی کثافتیں تھیں گویا کسی نے سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی۔ اب میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے معافیا بھی مانگ رہا تھا، اتنے میں میری ماں گھر آئی، جس ماں کو مارتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا، کہتا جیسے مجھے دیکھا تو دیکھ میں رو رہا تھا، کہتے جیسے مجھے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، مجھے بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ تو میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا۔ کہتے معافی مانگنے لگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا، میں بہت برا تھا۔ جب میں زیادہ رونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں رو،
امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو، بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روم، کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو، غم حسین میں، مناجات خدا میں، توبہ میں بہایا کرو۔ تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جاؤ، کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا رہے وہ جوان جو اتنا گمراہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا۔ کہا کہ جب سے گیا، اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا، یہ عزاداروں کے برتن دھوتا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا، دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا عزادار ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1-2 مہینے گزرے، ایک قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے، تو لہٰذا اس قافلے سالار جو تھا، مسجد کا ہیڈ بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، اس نے اسے بلایا کہ رضا ادھر آ، ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر، اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے، اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پہ۔ کہتا جیسے میں نے سنا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا ہوں، اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیا۔ کہا مولا حسین کی زیارت کی، توبہ کی، واپس آیا، پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا۔ کہا رضا قافلے والے اور محلے والے بول رہے ہیں جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا، اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ تب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی، اب اپنے جنت البقیع بھی مجھے بلا لیا۔ کہا اتنا بڑا شرف مجھے ملا، گویا زندگی بہار بن چکی تھی۔ جب سب کچھ کر کے واپس آیا، اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ اس کے باپ سے ملا، کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب یہ ارادے کا اتنا مضبوط ہے، یہ اور بن چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دیتا، تجھے پتا ہے 4 مہینے پہلے کیا تھا اب کیا ہے، بات کرنی اس سے جا کر خود کر۔ اس کے پاس ہے، کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ وعدہ یہ دو کہ پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں، یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں۔ کہنے لگا قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہتے کل رشتہ لے کر آ جانا۔ کہتے یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل، ایران میں رسم ہے جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے، وہ بچی چائے لے کر آئی، جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، کہتے ہیں ہاتھ سے وہ ٹریل گرا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں لے گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی زار و قطع رونے لگی، اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا، یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ ماں پریشان، بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھا؟ یہ جوان پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، ایسا کیا ہوا؟ کہتی اماں اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو میری چاہنے والی ہے، جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا، اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا۔ تبھی فرمایا جب تو 1 قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں، زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔